میں کیا کروں، خدا کی دنیا میں جینا سیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شکیل الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں زینی ٹی وی۔ اپنی قوم کے مایوس کن حالات دیکھ کر میرا حوصلہ پست ہو جاتا ہے۔ سیاسی انتشار، بدامنی، مہنگائی، بے روزگاری، ہر دوسرے گھر میں بیٹھی بن بیاہی بہن بیٹیاں، یہ سب میرا حوصلہ پست کر دیتی ہیں۔ اب تو جینے کا دل نہیں چاہتا۔ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ ان کے سوال کا جواب دینے کے بجائے میں نے انہیں پیشکش کی کہ وہ میرے ساتھ چہل قدمی پر چلیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں پارک میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ پارک میں ہر طرف خدا کی دنیا بکھری ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہمارے بدن کو چھو کر گزرتے تو لگتا کہ فطرت اپنی خاموش آواز میں کوئی نغمہ چھیڑے ہوئے ہے۔ جگہ جگہ لگے رنگ برنگے پھول فطرت کی اس محفل میں روح تک اتر جانے والی کسی غزل کے اشعار کی مانند لگتے تھے۔ بادلوں کی اوٹ لیے سورج کی گہری کرنیں شام کے افق پر سونے کی مانند بکھری ہوئی تھیں۔ نیلگوں آسمان کے پس منظر میں سرسبز اور سر بلند درخت اپنے جمال و کمال کی گواہی آپ دے رہے تھے۔ گہری ہوتی ہوئی شام میں ہوا کے شانوں پر سوار پرندے اپنے گھروں کو لوٹنے کے لیے محو پرواز تھے۔ میں چلتے چلتے رکا اور ان کی طرف رخ کر کر کہنے لگا، آپ نے پوچھا تھا کہ آپ کیا کریں؟ آپ خدا کی دنیا میں جینا سیکھ لیں۔ پھر میں ان کا ہاتھ پکڑ کر ایک ایسے پودے کی طرف لے گیا جس کی نرم و نازک کوپلیں ابھی سر اٹھا رہی تھیں۔ میں گویا ہوا۔ یہ ننھا پودا کبھی ایک بیج تھا جسے زمین میں دفنا دیا گیا تھا، مگر خدا کی دنیا میں ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اس لیے یہ بیج اپنی قبر سے نکل کر پودا بناؤ اور جلد ایک سر بلند درخت بن جائے گا۔ خدا کی دنیا میں بدترین حالات کے بعد بہتری آتی ہے۔ ہماری قوم مسائل کے بدن سے اپنا نیا وجود اگلنے کو تیار ہے۔ یہ پریشانیاں کسی عرصے کی سختیاں ہیں۔ آپ جلد دیکھیں گے کہ ان اندھیروں کے بعد نیا سورج طلوع ہونے کو ہے۔ میں خاموش ہو گیا، مگر ان کے چہرے پر امید کی ایک چمک پیدا ہو چکی تھی۔ میرا ہاتھ تھامے وہ دوبارہ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔